ہمارا آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ مینار پاکستان کی تعمیر ہے، اور ہمارے پاس سکندری مہر کتب خانہ ڈاکہ میں اس حوالے سے کئی ایک اہم دستاویزات موجود ہیں کہ اس کی تعمیر میں کون سے احباب شامل رہے جن کا ہمارے ہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا یا بالفاظ دیگر انہیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس مینار کی تعمیر کا آغاز 1960 عیسوی میں ہوا اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 8 سال لگے۔ اس مینار کا جو ڈیزائن ہے وہ نصیر الدین میرات خان نے بنایا تھا، جو کہ داغستان رشیا سے تعلق رکھتے تھے، مگر وہ یہاں آئے اور انہوں نے اس مینار کو ڈیزائن کیا۔ ان کی وفات بھی 1970 میں لگ بھگ لاہور میں ہی ہوئی۔ مینار پاکستان کے علاوہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم جو ہے لاہور کا، وہ بھی ان کا ڈیزائن کردہ ہے، اور بادشاہی مسجد کی مرمت کا کام جب جاری تھا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی۔ نصیر الدین میرات خان جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ان دستاویزات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے جوش اور عزم کے ساتھ اس مینار کی تعمیر میں جو ہے وہ تمام عرصہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی جو اپنی فیس تھی بطور آرکیٹیکٹ، جو ان کا اعزازیہ تھا جو کہ 2.5 لاکھ روپے کے قریب تھا، وہ بھی انہوں نے مینار پاکستان فنڈ میں جمع کروا دیا اور وہ انہوں نے خود نہیں لیا۔ ان دستاویزات کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کے لیے جو فنڈ تھے اس کی شروع میں قلت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے لیے سینما پہ ایک خصوصی ٹیکس لگایا گیا اور اس سے جو ہے اس مینار کی پھر تعمیر ہوئی۔ اس میں ایک اور جو اہم کردار ہے اس مینار کی تعمیر میں وہ میاں عبدالخالق کا ہے، جس فرم کو اس مینار کی تعمیر کا ٹھیکہ ملا تھا۔ ہمارے ہاں پہ میاں عبدالخالق کا بھی بے حد کم ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں عبدالخالق تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، اور فاطمہ جناح جو ہیں ان کی انتخابی مہم جو تھی جب ایوب خان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تو اس میں وہ پیش تھے، بلکہ ان کی سوانح کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ جناح انہیں بطور خاص کہا کرتی تھیں کہ وہ پنجابی میں تقریر کیا کریں، اور انہوں نے کئی جلسوں میں پنجابی میں تقریر کی، اور فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں وہ انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اسی وجہ سے جب ایوب خان کے دور حکومت میں جب مینار کی تعمیر ہوئی، ان کی فرم نے کیونکہ سب سے کم جو ہے وہ مالیت کوٹ کی تھی، تو ٹھیکہ تو ان کی فرم کو ملا، مگر مینار پر ان کی فرم کے نام کی کوئی تختی جو ہے وہ کبھی نہیں لگانے دی گئی، بلکہ میاں عبدالخالق سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سطحی سی اور عام سی بات ہے، مجھے ایسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس مینار کی تعمیر میں حصہ لینا ہی بطور تحریک پاکستان کے کارکن میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور ایک اور بات جو چیزیں ہیں جس کا ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو عموماً یادگار پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ اس کا جو درست نام ہے وہ یادگار قرارداد پاکستان ہے، یہ اس کی یادگار ہے۔ پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک قائم ہے۔ اس مینار کی تعمیر میں ایک اور شخص جن کا بہت زیادہ کردار رہا وہ مختار مسعود تھے، اور انہوں نے آواز دوست کے نام سے ایک شاندار کتاب بھی تحریر کی، جو کہ بہت معروف بھی ہے۔ اس میں انہوں نے اس مینار کی تعمیر کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب اس مینار کی تعمیر جاری تھی، یا پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں پر قرارداد پاکستان کے یادگار کے طور پہ کیا تعمیر کیا جائے، تو مختلف پروپوزلز تھے کہ مسجد بنا دی جائے، جامعہ بنا دی جائے، کوئی پارک بنا دیا جائے، کوئی لائبریری بنا دی جائے، لیکن آخر میں مینار کا انتخاب ہوا تو ان کو دنیا کے مختلف جو ایسے یادگاری مینار ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور انہیں حکومت کی جانب سے بھیجا گیا۔
سو انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنا جو جائزہ تھا، تجزیہ تھا، وہ ڈسکس بھی کیا نصیر الدین مراد خان سے. سو وہ بلکہ یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب وہ مینار پاکستان بن رہا تھا تو وہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے مینار کو بنتا دیکھ رہے تھے، تو رستے میں رنجیت سنگھ کی مڑی دیکھ کر ان کا دل کچھ آزردہ سا ہو گیا. اور وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ مسجد کے مینار نے چپکے سے ایک بات ان کے کان میں کہہ دی کہ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں اور ملک کی بجائے مصلحت اور ملت کی بجائے مفاد عزیز ہو جائے اور مسلمانوں کو موت سے خوف آنے لگے تو اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں. بہرکیف آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس مینار کو دیکھنے جوک در جوک آتے ہیں، مگر وہ اس مینار کی جو تعمیری خصوصیات ہیں یا جو اس میں سمبلزم ہے اس سے ناواقف رہتے ہیں. اگر ہم اس مینار پر غور کریں تو اس کا جو ابتدائی چبوترا ہے اسے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں کھردرے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ تحریک آزادی میں آنے والی جو اولین مشکلات تھی ان کی جانب اشارہ ہے. اس کے بعد جب ہم اگلی سطح پہ دیکھتے ہیں تو سخت پتھر کو استعمال کیا گیا ہے کھردرے پتھر کی بجائے، جو کہ تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور عزم سے جو ہے وہ ڈٹے رہے ان کی جانب اشارہ ہے. اور آخر میں ملائم پتھر کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ تحریک آزادی میں حاصل ہونے والی بتدریج کامیابیوں کی جانب اشارہ ہے. اور آخر میں ہمیں ایک شان گنبد نظر آتا ہے جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا تاج اب پاکستان کے سر پر ہے اور ہم نے مل کر نہ صرف اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی کام کرنا ہے. یوں ہی اس مینار کو اگر بلندی سے دیکھا جائے تو یہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند ہے اور اس کی جو 5 پتیاں ہیں وہ 5 جو صوبے تھے یا جو 4 ابھی موجود ہیں اور ایک بنگال اس کی جانب اشارہ ہے. اور مینار میں جا بجا جو ہے قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کی جو شکیں تھیں ان کو مختلف زبانوں میں تحریر کیا گیا ہے، بزبان اردو، انگریزی اور بنگالی. اسی طرح جو مینار کے گرد 2 چاند ہے اور ستارہ ہے وہ ایک اس قوم کو ایک خوش آئند مستقبل کی یقین دہانی دلاتا ہے اور اس کی جانب اشارہ تھا. تو اس مینار کی جو سمبلزم ہے اس کو نہیں سمجھا جاتا عموماً. اسی طرح اس مینار کی جو ہمیں ملائم پتھر کے بعد گنبد دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب ملت اسلامیہ کا تاج مسلمانان پاکستان کے سر ہے اور انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی کام کرنا ہے. یوں ہی اس مینار کے گرد موجود 5 کونوں والا ستارہ اور اس کے گرد 2 چاند جو ہیں وہ عوام کو ایک پرامن اور خوش آئند مستقبل کی یقین دہانی کراتے ہیں، وہ اس کی جانب اشارہ ہے. اور اگر اس مینار کو بلندی سے دیکھا جائے تو یہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس مینار پہ پہلے اوپر جانے کے لیے ایک لفٹ موجود ہوتی تھی جو کہ بعد ازاں جو ہے بند کر دی گئی. اس مینار کی جو مکمل سمبلزم ہے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی ایک عام مینار نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی کے ایک اہم جو ہمارا سنگ میل تھا قرارداد لاہور اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا، تو اس کو سمجھنا بے حد اہم ہے. سو اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس حوالے سے بہت سی اہم دستاویزات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اگر کوئی بھی محقق اس پر کام کرنا چاہے تو ہمارے در ان کے لیے کھلے ہیں، وہ یہاں آ سکتے ہیں اور اس پر تحقیق کر سکتے ہیں. شکریہ.